السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سفر کا ہم سفر۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں جیک نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ جیک کی ہمیشہ دلی تمنا تھی کہ وہ دنیا کا سفر کرے۔ وہ بہت فراخ دل تھا۔ محنت کشی کی زندگی گزارنے کے بعد اس نے 25 سونے کی مہریں بچائیں۔ اس طرح اس نے اپنا یہ پورا سرمایہ اپنے پرس میں ڈالا اور اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ کئی دن پیدل چلتا رہا، پھر ایک پرانے گھر کے سامنے آ پہنچا۔ جیک دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اپنی نیند میں اسے ایک لڑکی کا خواب آیا۔ وہ ایک سفید لباس پہنے ہوئے تھی، اس کے ریشمی بال اور خوبصورت کالی آنکھیں تھیں۔ جیک کو دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی۔ اسے لگا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، پر اس سے پہلے کہ جیک اس کا ہاتھ تھامتا اس کی نیند کھل گئی۔ ہاں، کیا ہوا تھا یہاں؟ پر یہاں کوئی نہیں جو ہماری آوازیں سن سکے۔ ہاں، تم نے درست فرمایا۔ چلو جلدی اب اس کے سارے زیور اتارو اور رک جاؤ۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ میرا نام جیک ہے۔ اور تم غریب آدمی کا تابوت کیوں کھول رہے ہو؟ غریب آدمی؟ اس نے ہمارے بہت سے پیسے ادھار لیے تھے اور کبھی واپس نہیں کیے۔ ہم بس اس کے زیور لے کر اپنا پیسہ واپس لینے آئے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ 24 سونے کی مہریں ہیں، یہ لے لو اور اسے چھوڑ دو۔ اب جیک کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا تھا، لیکن وہ بالکل بھی اداس نہیں تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ جو اس نے کیا وہ ٹھیک تھا۔ اس نے دوبارہ سونے اور پھر سے اس لڑکی کو خواب میں دیکھنے کی کوشش کی، پر خواب غائب تھا اور ساتھ ہی وہ لڑکی بھی۔ جب صبح ہوئی تو جیک نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نکل گیا۔ وہ بہت دیر تک چلتا، تازی ہوا کا لطف اٹھاتے ہوئے۔ کچھ دیر بعد اس نے عجیب ماجرا دیکھا۔ آداب، کیا تم راستہ بھول گئے ہو؟ میرے لیے راستہ بھول جانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ میں کہیں جاتا ہی نہیں۔ میں نے اس دنیا میں گھومنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تو بہت عمدہ ہے۔ میں بھی دنیا کا سفر کر رہا ہوں۔ کیا تم بھی شریک ہونا چاہو گے اس سفر میں، ہم سفر کی طرح؟ اور اس طرح شروع ہوا جیک اور اس کے ہم سفر کا سفر۔ رکو، کیا تم نے یہ آواز سنی؟ تو اسے دیکھ بھی سکتا ہوں میں۔ وہ ایک بزرگ خاتون ہے۔ لگ رہا ہے اس کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ جیک، آؤ چل کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ جیک، فوراً میرا بیگ کھولو اور اس میں سے ایک نیلی بوتل نکالو۔ میں نہیں کر سکتا، اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میری ٹانگ ٹھیک کرنے کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ تم مجھے وہ چھڑی دے دو۔ جیک، تمہیں وہ چھڑی کیوں چاہیے؟ مجھے چیزیں اکٹھی کرنے کا بہت شوق ہے۔ ہر چیز فائدہ مند ہوتی ہے۔ جیک کو اپنا نیا ساتھی بہت ہی دلچسپ لگا۔ وہ دونوں آگے گئے اور ایک پہاڑی کے پاس پہنچے۔ میرے خیال سے ہمیں اس پر چڑھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تو پرندے کی پر کی طرح لگتا ہے۔ پرندے اپنے پر نہیں چھوڑ جاتے۔ شاید پرندوں کو پتا ہوگا کہ ہمیں کسی مقام پر ان کی ضرورت پڑے گی۔ کیا تم نے وہ دیکھا؟ وہ اپنے آپ اڑ گئے۔ تمہارے بیگ تو طلسمی ہے، ایسا کیا؟ مجھے پتا نہیں، میں نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی۔ چلو اب آگے چلیں۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے شہر میں آئے۔ جیک کے ہمسفر نے اسے کہا کہ وہ سڑک کے قریب ہی انتظار کرے تاکہ وہ رہائش کے لیے عمدہ ہوٹل تلاش کر سکے۔ انتظار کے دوران جیک نے بہت اونچی اور کرخت آواز سنی۔ ہٹ جاؤ، شہزادی آ رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوا؟ یہ وہی لڑکی ہے جس کو اس نے پرانے شہر میں خواب میں دیکھا تھا۔ اپنے نئے دوست کو جیک نے اپنا مکمل خواب بیان کیا۔ تو یہ ماجرا ہے، تمہیں کل جا کر شہزادی سے ضرور ملنا چاہیے۔ اور ایسا ہی جیک نے کیا۔ صبح ہوتے ہی جیک محل میں داخل ہوا۔
وہ بہت ہی بے جان اور سنسان سے دکھنے والا محل تھا۔ جیک حیرت میں تھا کہ وہاں پر کوئی رہتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ جب وہ محل میں داخل ہوا تو اسے روکنے کے لیے کوئی پہرے دار نہیں تھے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ غمگین سا اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ بادشاہ سلامت، میں یہاں آیا ہوں آپ سے گزارش کرنے۔ آپ کی بیٹی؟ ہاں مجھے معلوم ہے تم یہاں آئے ہو میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے۔ ہاں بادشاہ سلامت، یہاں انتظار کرو، میری بیٹی آتی ہی ہوگی۔ جیک حیرت میں پڑ گیا، لیکن اس نے بادشاہ سے پوچھنے کی جرت نہیں کی۔ اس نے صبر سے انتظار کیا اور کچھ ہی دیر میں شہزادی وہاں پہنچی۔ اس نے کالا لباس پہنا تھا، اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ پچھلی رات سے بھی زیادہ بیزار تھا، لیکن اس نے اس پر توجہ نہ دی، وہ تو بس اس کی محبت میں ڈوبا تھا۔ میری شہزادی، میں یہاں نکاح کے لیے آپ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے تمہیں ایک امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا، میرے ساتھ آؤ۔ جیک خوشی سے شہزادی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پہلے سے ہی اس کے ساتھ اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ محل کے پیچھے اس اٹاری میں آیا، اس نے ایک جھیل دیکھی۔ یہ تو بہت خوبصورت جھیل ہے، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہیں پسند آئی۔ اگر تم میرے امتحان میں ناکام ہوئے تو تمہیں اس جھیل میں پھینک دیا جائے گا، بالکل ان کی طرح جو تم سے پہلے نکاح کرنے آئے تھے۔ اب غور سے سنو، تمہیں 3 دنوں تک ہر صبح 9 بجے محل میں بلوایا جائے گا۔ تمہیں ہر دن وہ صحیح دکھانا ہوگا جو میں سوچ رہی ہوں۔ اگر ایک مرتبہ بھی تم نے غلط چیز دکھائی تو تمہیں اس جھیل میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر تم صحیح بوجھ سکے اور مجھے دکھا سکے کہ میں نے کیا سوچا تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ تم رضامند ہو؟ تم راضی ہو گئے؟ تم مجھ سے بھی زیادہ پاگل ہو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اگر میں اس سے نکاح نہیں کر پایا تو میرے لیے اس جھیل میں مگرمچھوں کے ساتھ رہنا ہی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، میں کوئی ترکیب سوچوں گا۔ جیک کا ہمسفر اس کے بارے میں فکر مند تھا۔ جیسے ہی جیک سویا، اس نے اپنے بیگ سے ایک کمان نکالی اور لمبی چھڑی اور اپنے اوپر پر لگائے اور اڑ گیا۔ وہ ایک عجیب و غریب محل اور شہزادی کے راز کی حقیقت دریافت کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ شہزادی کے کمرے کے قریب آیا، وہ مینار کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی اپنے کمرے سے نکل کر اٹاری پر آئی ہے۔ اس نے اپنے کالے پر پھیلائے اور اڑ گئی۔ اس نے سوچا وہ کوئی معمولی شہزادی نہیں، مجھے اس کا پیچھا کرنا ہوگا۔ ہمسفر نے اپنی کمان اور لمبی چھڑی نکالی۔ اس نے شہزادی پر نشانہ سادھا اور وہ چھڑی چلا دی۔ جیسے ہی وہ مڑی، وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھا اگلا منظر جو اس نے دیکھا تو وہ سکتے میں آ گیا۔ شہزادی کی آنکھیں ہری تھیں۔ وہ یقیناً کسی طلسم کی گرفت میں ہے۔ سفر کا ہمسفر اس کے پیچھے لگا رہا۔ شہزادی اڑ کر ایک غار کے پاس آئی۔ وہ چلتی گئی جب تک کہ وہ ایک بڑے کھلے احاطے میں نہ پہنچ گئی۔ وہاں ایک درخت پر ایک بہت بڑا خوفناک درندہ بیٹھا تھا۔ مالک، ایک نوجوان لڑکا جس کا نام جیک ہے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو، یہ تم اس کو دکھا دینا۔ اگلی صبح گھڑی نے 9 بجائے۔ جیک محل میں آیا اور اپنے ہاتھ میں ایک ڈبہ لے کر وہ شہزادی کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے دکھاؤ جیک کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ میری خوبصورت شہزادی، تم شاید اس کے بارے میں سوچ رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ تمہارے لیے میری محبت پاک ہے۔ بہت ہو گیا، کل واپس آنا۔ شہزادی بہت پریشانی میں ڈوب گئی۔ کوئی بھی کبھی ایسے صحیح بوجھ نہیں پایا تھا، پر شہزادی کو یہ علم نہیں تھا کہ جیک کے ہمسفر نے درندے کو شہزادی کو دستانے دیتے دیکھا تھا۔ شہزادی پھر دوبارہ اڑی اور اس کے پیچھے وہ ہمسفر گیا تھا۔ وہ غار کے اندر گئی
اور اس پوری واردات کا قصہ درندے کو سنایا۔ وہ بھی اتنا ہی سکتے میں آ گیا، مگر یہ اتفاق ہو سکتا ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ ایک مرتبہ اس نے اسے 3 سنگے مرمر کے کنچے دیے۔ شہزادی نے اپنے مالک کے آگے سجدہ کیا اور چلی گئی۔ اگلی صبح ایک بار پھر جیک نے صحیح بھوجا۔ پورے محل میں خوشیاں چھا گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ جیک ایک جادوگر ہے۔ اس رات واپس ہوٹل میں آ کر، کل آخری دن ہے میرے دوست، تمہارے خیال سے وہ کس بارے میں سوچ رہی ہوگی؟ اس کا علم ہمیں کل ہوگا۔ اس رات ہم سفر سمجھ گیا کہ اس درندے کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ جب جیک سو گیا تو وہ گاؤں کی طرف اڑ کر، شہزادی پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ ناممکن، اس نے کیسے اسے بوجھ لیا؟ ٹھیک ہے، واپس اپنے محل جاؤ۔ 9 بجے سے پہلے میرا بھوت تمہارے پاس ایک باکس لے کر آئے گا۔ کوئی بھی نہیں بوجھ پائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جاؤ بیابان میں اور ایسے پھول کو ڈھونڈو جس میں دھنک کے 7 رنگ ہوں۔ اس پورے جہاں میں صرف ایک ہی ایسا پھول ہے اور اسے ڈھونڈو۔ کل صبح شہزادی کو دے دو، اور اگر وہ لڑکا صحیح بوجھتا بھی ہے تو وہ کبھی بھی اسے نہیں دکھا سکے گا۔ تم تو بہت پیارے ہو، چلو چلیں۔ اگلی صبح اپنی کھڑکی کے نزدیک شہزادی اس بھوت کا انتظار کر رہی تھی۔ 9:05 تھے پر بھوت نمایاں نہیں ہوا۔ وہ بھوت کہاں ہے؟ شہزادی، بادشاہ سلامت اسی وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ 9 بج چکے ہیں۔ پچھلے سال میں پوری دعا رعایا اکٹھی ہوئی اس معجزے کو دیکھنے کے لیے۔ شہزادی باہر آئی پر اس کی بھابت کچھ تو الگ تھی۔ اس کی توجہ بھٹکی ہوئی تھی۔ میری عزیزہ، پچھلے 2 دنوں سے تم کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ تم بس وہی کر رہی تھی جو تم سے کہا گیا تھا، مگر آج تم جس بارے میں سوچ رہی ہو، مجھے علم ہے وہ چیز کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی اس بھوت کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ کیا یہ تم نے کیسے کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ شکریہ حضور، میں اس محل میں ایک سپاہی تھا۔ وہ ظالم درندہ شہزادی سے محبت کرتا تھا، مگر وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور جب میں نے شہزادی کو بچانے کی کوشش کی، اس نے ہم دونوں پر جادو ڈالا۔ صرف وہ شخص جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو سکے وہی اسے نیست و نابود کر سکتا تھا۔ آج تم نے ہمیں اس کے طلسم سے آزاد کر دیا۔ خیر، میں نے یہ نہیں کیا، یہ میرے دوست نے کیا۔ شہزادی، میرے دوست سے ملو۔ رکو، میں نے کبھی تم سے تمہارا نام ہی نہیں پوچھا۔ تم نے ہر مرتبہ میری مدد کی اور میں تمہارا نام بھی نہیں جانتا۔ میں خود سے کتنا شرمسار ہوں، میں کتنا خود غرض ہوں۔ نہیں، تم خود غرض نہیں ہو جیک، میں اصل میں تمہاری وجہ سے ہی واپس آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ مجھے تمہارا نام کیسے پتا؟ ہاں، تو میں تو تم سے یہ بھی پوچھنا بھول گیا۔ کیا میں جانتا ہوں؟ کیونکہ مجھے تم نے اونچی آواز میں کہا تھا، میرے گھر میں ہی، جب تم ان چوروں سے مجھے بچا رہے تھے۔ تم نے انہیں اپنا سارا پیسہ دے دیا۔ جیک، تمہاری 25 سونے کی مہریں صرف اس لیے کہ میں سکون سے آرام پا سکوں۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے میرے دوست، اور اب یہاں میرا کام پورا ہوتا ہے۔ تمہیں اپنی شہزادی مل گئی اور میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ جیک اداس ہو گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے عزیز دوست کو نہیں بھولے گا۔ بادشاہت میں جشن منایا گیا نئے شہزادے کے لیے۔ جیک اور اس کی شہزادی اس کے بعد ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔